أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے اب تک کر لیے ہیں 103 پارٹس۔ آج ہم کریں گے 104th پارٹ آف سیرت النبوی۔ ہم نے صلح حدیبیہ کو اچھی طرح سے پوری طرح سے الحمدللہ ڈسکور کیا، ڈسکس کیا اور اس کو کنکلوڈ کیا تھا لاسٹ ویک۔ آج میں آپ کو صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا سبق ملے اور ہم نے کیا سیکھا، اس کے کیا بینیفٹس اور بلیسنگز تھیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا موضوع صرف صلح حدیبیہ سے کیا ایکسٹریکٹ کیا ہم نے، اس میں بلیسنگز بھی تھیں، اس میں بینیفٹس بھی تھے، تو بلیسنگز کیا تھیں، بینیفٹس کیا تھے، وہ سب ہم آج ڈسکس کریں گے۔ میں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ اٹس ایزی ٹو ریمبر ان پوائنٹس، سو دیٹ then it's structured and it is easy to remember things, okay؟ تو جو لیسنز ہمیں ملے ہیں اس میں، ایک سیکنڈ، سوری، 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اس کے لیسنز اور بینیفٹس اور بلیسنگز کو۔ ٹھیک ہے، تو پہلا تو واٹ از دا بلیسنگز آف سیرہ which is pertaining to the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's one point. Secondly, what are the fiqh issues that we said were having blessings or benefits of fiqh issues that were settled during Hudaybiyah. And the third part, I have put it as theological aspect, theological benefits and blessings that we received. I'll explain everything, but let's go by points so that it will be easier, structured, and you will be able to understand how to derive the benefits and blessings of Sulh Hudaybiyah. Okay. So we start with first seerah benefit or blessing in this regard. کیا تھی کہ مسلمانوں کو ایک پلیس آف اینٹیٹی مل گئی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے، اب میں سب کچھ آپ کو جو اب تک بتایا ہے نا، اسی میں سے ہم ایکسٹرپولیٹ کر رہے ہیں نا، یہ ساری بینیفٹس اور بلیسنگز۔ تو اس میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہر بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابی جیسے عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور جو دوسرے لوگ گئے اور جنہوں نے بات چیت کی، ٹھیک ہے، ہر بار انہوں نے، قریش نے کیا کہا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ the whole Arabia to say that you people, the Medina people or the Muslims or Islam had an upper hand on us. بار بار اس کو ریپیٹ کیا کہ we don't want to be told tomorrow، سارے عرب مل کے ہم کو کہیں گے کہ ان کا غلبہ تھا تم پر، ان کا اپر ہینڈ تھا تم پر۔ تو what does it tell you؟ They could feel the upper hand actually. That is the reason why they were trying to avoid it being exposed. They could already feel that they have an upper hand. Why, how, Allah knows better, but they could feel کہ اب ہم cornered ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس پوزیشن کو، اس سچویشن کو دبانا ہے اور ایکسپوز نہیں ہونے دینا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ واقعی ہم ان کے دباؤ میں آ گئے۔ تو بار بار وہ یہی کہتے رہے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کہ ہم آپ کے دباؤ میں آ گئے، ہم آپ کے دباؤ میں آ گئے، that you had upper hand on us. But actually they did have the upper hand. And you will see کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پیرانویا بلڈ اپ ہو گیا تھا among the قریش۔ ہر ایک نے بار بار اسی کو دہرایا اور ایک ہی ٹارگٹ تھا، سب مل کر ایک ہی بات کرتے تھے
ان کی کسی بھی چیز کو ہمیں ماننا نہیں ہے اس سال، کسی بھی طرح ان کو اس سال تو عمرہ کرنے دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کو واپس بھیج دینا ہے، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا غلبہ تھا ہمارے اوپر، ان کا دباؤ تھا، ہم ان کے دباؤ میں آ گئے، ان کو واپس بھیج دیں گے۔ تو یہ پیرانویا تھا، ون somebody is paranoid، کہ بس وہ بار بار وہی سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو۔ کیوں یہ ہو رہا تھا ان کو؟ بیکاز insecurity gripped them. So they have developed an insecurity already. They already have a paranoia that these people will have an upper hand on us. They have almost come over us. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ فی الحال سارے عرب میں اپنا نام رکھنا ہے، اپنی سچویشن کو، پوزیشن کو ذرا سیف گارڈ کرنا ہے، تو کسی بھی طرح ان کو اس بار تو واپس بھیجنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنا نام بتا سکیں کہ ہم نے ان کو بھیج دیا، and we are still controlling it. We still have an upper hand over them. But actually, they did not. So, this is the first point of Sira. Second point, okay, یہ جو پیسفل ٹریٹی ہوئی الحدیبیہ کی، ہم سب کچھ الحدیبیہ کی ہی ٹریٹی کے بارے میں کر رہے ہیں بات، تو میں بار بار ریپیٹ کروں گی نہیں، لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ آف دس ٹریٹی۔ یہ ٹریٹی پیس ٹریٹی تھی کہ اب ان دو پارٹیز میں 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی انہوں نے انریزنیبل کنڈیشنز ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا، ٹھیک ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ قبول کر لیا تو ایک پیس ٹریٹی سائن ہو گئی بٹوین دا ٹو پارٹیز۔ اس پیس ٹریٹی نے ان ریٹرن مسلمانوں کے درمیان کیا پیدا کر دیا؟ سکون، ایک پیسفل کنڈیشن قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس وقت بہت ضرورت کس چیز کی تھی؟ سیکیورٹی کی۔ اب تک تو وہ کسی قریش سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے، لڑائی ہو جاتی تھی، اور ہر بار وہ قریش کو اینیمی دیکھتے تھے، دشمن دیکھتے تھے۔ اب وہ ایک پارٹی دیکھیں گے جن کے ساتھ پیسفل ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم ان کا نقصان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں ایک ڈیکورم رکھنا ہے ہماری ریلیشن شپ میں ود دا قریش۔ سو دس پیس براٹ سیکورٹی ان دا ہول پیننسولا، کہ اب لڑائی نہیں ہوگی تو اب بات چیت ہوگی، لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی، بزنس ٹرانزیکشنز ہوں گے۔ اینڈ واٹ ول دیٹ انٹیل؟ اٹ ول آلسو جب ان کا، دیکھیں اب تک مسلمان اس ڈر سے جی رہے تھے کسی وقت بھی قریش حملہ کرے گا، کسی وقت بھی قریش حملہ کرے گا، قریش ہمیں بزنس نہیں کرنے دے گا، قریش ہمیں کہیں جانے نہیں دے گا، تو قریش لے کر ایک انسیکیورٹی تھی۔ اب جب سیکیورٹی مل گئی تو ناؤ دے آر فری فرام دیٹ ایریا آف ورینگ اباؤٹ وار وتھ قریش۔ اب تو 10 سال تک وار نہیں ہوگی نا، تو اب کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کانسنٹریٹ اینڈ فوکس کر رہے تھے ہاؤ ٹو کیپ سیف اینڈ سیکیور فرام قریش۔ اب جب قریش سے پیس ٹریٹی سائن ہو گئی تو ناؤ ہز فوکس ہیز مووڈ ٹو ادر ایشوز، بگر ایشوز۔ فرسٹ ایشو اراؤنڈ ہم واز دا جوز، بنو النذیر، ان کا تھریٹ تھا، لیکن اٹ واز سیکنڈری فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ قریش تو سر پہ تلے ہوئے تھے ہمیشہ لڑنے کے لیے۔ تو ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could concentrate on matters, other matters relating to the مسلم کمیونٹی، ٹھیک ہے؟ تو جوز میں آپ کو پتا ہے کہ بنو النذیر کا مسئلہ تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے بس 1 مہینے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹیکل کیا تھرو خیبر۔ That is our next week's plan, inshallah. That's the next thing we will be doing, and then I will give you all the details. For the time being, اتنا بتانا کافی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو گئے اور پیسفل ہو گئے اور سیکیور ہو گئے، تو ان کی کنسنٹریشن چلی گئی ان ایریاز میں جہاں ضرورت تھی، جیسے بنو النذیر جو خیبر پہ چڑھے بیٹھے تھے، تو اب ان کو سیٹل کرنا تھا، اینڈ ہی could do that within a month after the صلح حدیبیہ، بیکاز صلح ہو چکی تھی، تو اب کچھ گڑبڑ ہونے کا چانس قریش سے تو نہیں تھا۔
तीसरा पॉइंट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बनु नजीर का नहीं अब सोच रहे थे, वो तो एक पार्ट था. दिस इज वन पॉइंट आई टोल्ड यू. द सेकंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट वाज दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउ could look into the whole globally about the how to spread Islam. ठीक है. तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास टाइम था, पीसफुल टाइम था, कि अब बनु नज़ीर के साथ टैकल करने के बाद इंटरनेशनली, तो ऑब्वियसली टू द एम्परर ऑफ पर्शिया, टू द सीजर ऑफ रोम, एंड टू स्पेन एंड टू अदर कंट्रीज ही वुड राइट लेटर्स. ठीक है. अब वो खत लिखेंगे, सबको बताएंगे इस्लाम के बारे में, दावत देंगे. ही वॉज एबल टू डू ऑल दैट बिकॉज ही वॉज नाउ पीसफुल फ्रॉम कुरैश एंड बिकॉज ऑफ द पीस ट्रीटी. ओके. सुलह हुदैबिया ने एक और अफर्मेशन दी. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. व्हाट वाज द अफर्मेशन? द अफर्मेशन ऑफ मुस्लिम्स एज अ पॉलिटिकल एंटिटी. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a political leader. ठीक है. So this was something very important. Fifth point, it also allowed for the first time for Muslims and mushriks, the Quraysh, to mix freely, to socialize, to do business together, to have dealings and transactions together. और इन बिजनेस और ट्रांजैक्शंस के साथ क्या होगा आप सोचें. दिस इज अ अलाउंस फॉर दावा. जब आप लोगों से आराम, देखें, आप गन पॉइंट पे या तलवार की नोक पर लोगों को इस्लाम में नहीं ला सकते. ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है. जो लोग अक्सर बात करते हैं इस तरह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उन्होंने तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया, हरगिज नहीं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a lover of peace. And that's why this peace treaty, though it was total humiliation to look at on the face value, he accepted only for the peace. No more nuksan, no more causing bloodshed, no more losing lives. तो उसके लिए उन्होंने ये पीस ट्रीटी साइन की थी. अब जब आप फ्रीली किसी के साथ सोशलाइज करते हैं तो यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू कन्वे अ गुड मैसेज. Because you're not being forceful, you're not being imposing, you're not being, aggressive. आप अपने आप को बताते हैं कि मैं कैसा हूं आफ्टर कमिंग इनटू इस्लाम, और आप अच्छी अच्छी बातें इस्लाम की लोगों से कर सकते हैं. तो आप जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप बातचीत करने का मौका मिलता है. आप जब उनसे मिलते हैं सोशली तो आपको बातचीत करने का मौका मिलता है, और हर इस मौके पे आप दावा कर सकते हैं. ठीक है. और ये सबक हम लोगों के लिए भी है. ये बेनिफिट और ब्लेसिंग तो सुलह हुदैबिया की वजह से मिल गई थी. दैट इज अ पार्ट ऑफ द सीरा. बट टुडे व्हेन देयर इज पीस अराउंड अस, हमारा फर्ज है कि जब हम सोशलाइज करते हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ तो उनको दावा करें. और ऐसे नहीं कि आप आ जाएं इस्लाम में, नहीं, आप उनको अच्छी बातें बताएं इस्लाम की. आप बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और मैं धोखा नहीं दे रहा, या मैं गीबत नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे इस्लाम मना करता है. तो आप अच्छी बातें करके उनको इम्प्रेस कर सकते हैं इस्लाम से, खुद से नहीं. यू डोंट हैव टू इम्प्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रेस इस्लाम ऑन देम. So all that is possible only because of Sulh Hudaybiyah in the Sira. Okay, so this gave an allowance of free mixing, socializing, business transactions, and so hence the dawa part of it. Okay, that was the fifth point. Acha. Sixth point is Ibn Shihab az-Zuhri, जिनको आम लोग इमाम जुहरी के नाम से बुलाते हैं. He was one of the early tabi'uns. ठीक है. और इमाम जुहरी बताते हैं, उन्होंने बेसिकली इमाम जुहरी ने इमाम इब्नुल क़य्यम की बहुत सारी स्टडी की
اسپیشلی آن صلح حدیبیہ، اور انہوں نے اس پر یہ کوٹ کیا ہے. اب میں ان کا کوٹ سناتی ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حدیبیہ سے پہلے حدیبیہ جیسی کوئی فتح تھی ہی نہیں. اسلام میں، سیرہ میں، ہی از ٹیلنگ اباؤٹ دا سیرہ، اس میں کوئی فتح صلح حدیبیہ سے پہلے کوئی فتح حدیبیہ جیسی نہیں تھی. دس واز دا فرسٹ such victory, okay, which is called the true victory. That's why Allah subhanahu wa ta'ala قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فتحً مبینہ. It's a clear، واضح فتح، declared فتح. ٹھیک ہے. اور پھر امام زہری کنٹینیو کرتے ہیں سیرہ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ آفٹر صلح حدیبیہ کے بعد یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو آرام سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے عزت کرتے تھے ایک دوسرے کی. اور جب لوگوں نے ملنا جلنا شروع کیا تو جو ان میں سے ہوش مند تھے، عقل مند تھے، ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا تھا اور دین کے بارے میں جب صحابہ سے پتہ چلتا تھا تو وہ اسلام میں آ جاتے تھے. بہت جلدی وہ اسلام میں آنے لگے، اس لیے کہ کوئی بھی عقل مند دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اطوار کیا تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کیسے ہر چیز کو سنبھالا، وہ کس قسم کے لیڈر تھے، کتنے ہمبل تھے، کتنے مدد کرنے والے کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی انٹیلیجنٹ پرسن ریفیوز نہیں کر سکتا تھا. جب وہ سنتے تھے تو وہ قبول کر لیتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتنی بڑی بلیسنگ تھی حدیبیہ، جس کو امام زہری کہتے ہیں کہ there was no other victory before حدیبیہ as حدیبیہ. ایسا کیوں کہا؟ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، احزاب بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ اس کو کیوں اتنا طول دے رہے ہیں، اتنا وزن دے رہے ہیں؟ کیوں؟ ویری سمپل ریزن. 19 سال، 13 سال مکہ میں، اور ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے اس حساب سے آپ کاؤنٹ کر لیجئے، 19 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. 4 سال، یہ 4 ہجری کی بات ہے، 4 سال یہ ہو گئے. اوکے. 19 سال میں کتنے لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے؟ 1400، 1400 men from Muslim community of Medina, which was almost total. چلو اگر کچھ پیچھے رہ بھی گئے تو 1500 ہوں گے ٹوٹل، 100 پیچھے رہ گئے ہوں گے، اتنے زیادہ تو تھے نہیں. تو 1400 لوگ مسلمان تھے جو عمرہ کے لیے حدیبیہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 ہجری میں. ٹھیک ہے. within 2 years after صلح حدیبیہ، 2 سال کے بعد، جسٹ 2 سالوں میں the people when they came to do فتح مکہ، 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے. فتح مکہ کے وقت کتنے لوگوں کو لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی کو پتا ہے؟ 10,000. تو کتنے فولڈ؟ 4 فولڈ. یہ کیسے ہوا 2 سالوں میں، جو 19 سال میں نہیں ہوا؟ 2 سال میں 10,000 ہو گئے، 1500 سے 10,000 ہو گئے. کیسے؟ بیکاز پیسفل تھا، لوگ مل رہے جل رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن، فیملی سوشلائز کر رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، اور لوگ ایکسپٹ کر رہے تھے اسلام. جب سمجھ رہے تھے، جب صحابہ ان کو بتاتے تھے کیسی کیسی باتیں، وہ سمجھ رہے تھے اور وہ اسلام میں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. 2 سالوں میں 1500 سے 10,000 ہو گئے. جب ہم کریں گے فتح مکہ، کیونکہ ابھی تو خیبر کرنا باقی ہے، وی ول کم ٹو دیٹ، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ دس واز اے ویری بگ بلیسنگ، کیونکہ اس طرح سے اسلام پھیلا کہ 1500 سے 10,000 ہو گئے ان 2 سالوں میں. سو دس واز ون آف دا بلیسنگس آف صلح حدیبیہ. سو دس واز اے 6 point. 7th point، ابن ہشام، وہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
ابن شہاب الزہری، انہوں نے اسٹڈی کیا. اب ابن ہشام نے، ابن اسحاق نے جو سیرہ لکھی تھی، ابن اسحاق از دی اونلی ون ہو روٹ ایکچولی اسیرہ، اس کو سمرائز کیا ہے ابن ہشام نے. ٹھیک ہے. اور ابن ہشام نے جو سمرائز کیا ان کی سیرہ کو، ابن اسحاق کی، وہ کہتے ہیں کہ بیعت رضوان میں 1400 لوگ تھے. 2 سال میں کانکویسٹ آف مکہ پر 10,000 لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے. So the peace treaty was far bigger victory than any military victory that they had gotten before that. This was the reason given by Ibn Hisham. کہ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری وکٹری میں بھی ہم اتنا نہیں جیت سکتے تھے جتنا ہم نے پیس ٹریٹی میں جیتا. What lesson do you get in that؟ کہ اگریسو ہونے سے اور لڑنے سے بہتر ہے آپ پیس ٹریٹی کریں، چاہے آپ کے کنٹری وائز ہو، کمیونٹی وائز ہو، فیملی وائز ہو. سیم کانسیپٹ اپلائز. پیس ٹریٹی کرنے سے تھنگس گیٹ بیٹر اینڈ یو کنوے دا میسج بیٹر. دس واز دا 7th پوائنٹ. 8th پوائنٹ، اوکے، کہ کیوں اس کو بلیسنگ کہا. دیکھیں، سب سے بڑی بلیسنگ یہ تھی صلح حدیبیہ کی کہ جتنے لوگ بیعت رضوان پر بیعت کر رہے تھے، جتنے لوگ وہاں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے حدیبیہ میں، ان سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم بند کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس نے مجھے بیعت رضوان دی ہے اس کے اوپر جہنم کے دروازے بند ہیں. تو ان سب کو جنت کی بشارت، ان سب کے گناہوں کو معاف کیا، ان سب کو ایلیویٹ کیا. اتنی بڑی بلیسنگ جسٹ بائی بینگ دیئر وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت رضوان کرنے سے اتنی بڑی بلیسنگ کہ وہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے اور سارے کے سارے جنتی بنا دیے گئے. سبحان اللہ. سو دس واز ون آف دا بگ بلیسنگز آلسو. 9th پوائنٹ از کہ صلح حدیبیہ واز لائک اے پریلوڈ ٹو فتح مکہ. اٹ واز اے اسٹیپنگ اسٹون. یہ صلح ہونے کی وجہ سے آپ یہ سوچئے نا کہ اٹ گیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ لائن ٹو کانکویسٹ. کیونکہ پھر تو کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں نا، کیونکہ کوئی جنگیں تو ہو نہیں رہی تھیں. اور ایک بات پکی تھی کہ اگر ان لوگوں نے کوئی توڑا ٹریٹی تو یہ بھی توڑ دیں گے، کیونکہ ٹریٹی تو بوتھ سائڈ کی ہے. اگر آپ سے میرا ایک ٹریٹی ہوئی ہے اور آپ توڑ دیں گے تو میں کیسے اس پہ قائم رہ سکتی ہوں؟ اس کا مطلب ٹوٹ گئی. ایک بندہ توڑے گا تو ٹوٹ گئی ٹریٹی. تو وہ ایک بینیفٹ تھا بہت بڑا. اور دس واز حدیبیہ واز پیس ٹریٹی آف حدیبیہ واز لائک اے ڈائریکٹ لائن to the conquest of Makkah. The biggest conquest of as such was to conquer Makkah, which came within 2 years time. الحمدللہ. تو یہ ایک فتح مبینہ تھی کہ تمہیں آگے بھی فتح ملے گی. خیبر میں فتح ملی اور پھر کانکویسٹ آف مکہ، دو فتح ملی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیملیشن ان کو ہوئی تھی وہ سب واپس پرسپیکٹو میں آ گئی اور پہلے سے زیادہ عزت ملی. جب آپ اننون اور انوکھی ہیپننگز کو لائف میں ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اللہ پر پورا توکل کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو وکٹری مل کے رہے گی. اس کا یقین رکھیں. جو آپ کو ہیوملیٹ کرے گا اس ٹائم پر اور آپ خاموشی سے سہ لیں گے کہ اس میں کوئی اللہ کا راز ہے، تو اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر عزت دے گا، وکٹری بھی دے گا اور عزت بھی دے گا. آگے ہم اس کو دوبارہ ایشوز آئیں گی اس میں پھر ڈسکس کریں گے. پر یہ 9 پوائنٹس تھی ہاؤ حدیبیہ پیس ٹریٹی بینیفٹ اینڈ بلیسنگس اکارڈنگ ٹو دا سیرا پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں دا تھیولوجیکل پرسپیکٹو آف دا تھیولوجیکل بینیفٹس. ٹھیک ہے. اچھا، تھیولوجیکل بینیفٹس پہلے تو میں سمجھا دوں کہ واٹ از تھیولوجی.
ایسے نہیں کہ اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تھیولوجیکل بینیفٹس وہ ہوتے ہیں جو ریلیجس بلیف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو دینی بلیفس ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا نیچر آف گاڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو دیٹس کال دا تھیولوجیکل پرسپیکٹو۔ اب ہم وہ کریں گے کہ اس میں کیا ہمیں بلیسنگز یا فائدے ہوئے۔ اچھا، نمبر ون، ابن القیم الجوزیہ، وہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاتی ہوں جن کو کوٹ کرتی ہوں، سو دیٹ آپ کو بھی تھوڑی سی نو ہاؤ ہو نا، ہم کس کو پڑھ رہے ہیں، کس کی پاس سے لے رہے ہیں اپنے لیسنس۔ بہت مشہور تابعی ہیں ابن القیم الجوزیہ، یہ امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی زاد المعاد، جس میں انہوں نے سیرہ کور کیا ہے زاد المعاد میں، اور انہوں نے کیا کور کیا ہے اس میں؟ سب کچھ اباؤٹ دا تھیولوجیکل پوائنٹس فرام دا سیرہ، اوکے، اٹ از کال زاد المعاد، اوکے۔ بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ہی از ٹیکنگ دا لیسنس فرام دا سیرہ، امام ابن القیم الجوزیہ۔ وہ کہتے ہیں، دس از دا فرسٹ پوائنٹ، کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے پرمیسیبلٹی مل گئی کہ اگر آپ اپنے کمانڈر یا لیڈر کے لیے کسی جینیون وجہ سے کھڑے ہونا چاہیں تو اٹس الاؤڈ۔ اچھا، اب میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں آیا ہوں اور میں میڈم یا صاحب ہوں تو سب میری تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، تو ایسے آدمی کو چاہیے اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لے، کیونکہ ہی از ایکسپیکٹنگ اور شی از ایکسپیکٹنگ پیپل ٹو رائز جسٹ بیکاز شی اور ہی ہیو انٹرڈ، ٹھیک ہے؟ بٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکسپیکٹنگ ایمیسریز حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ کر، اور جب ایمیسریز آئے جیسے سہیل بن عمرو آئے، یا جب دوسرے ایمیسریز بھی ادھر سے آئے قریش کے پاس سے، تو مغیرہ، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا اور ایسے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے تھے، وہ ایکچولی یس دے ڈڈ اسٹینڈ اپ ٹو فار دیئر لیڈر، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا کہ بیٹھ جاؤ، میرے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ کہہ چکے تھے کہ ایسا کوئی سوچے گا تو اس کو جہنم میں جگہ دیکھ لینی چاہیے۔ لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، انہیں کھڑے ہونے دیا، اور دیٹ واز ٹو ریسپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ آئے ہیں ملنے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے لیڈر کی یا اپنے ٹیچر کی یا اپنے بڑے کی، جو بھی آپ ان کو سمجھیں گے، ان کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ٹو گارڈ دا VIP آف مائی کمیونٹی، یو کین ڈو دیٹ۔ تو دس permissibility is given because in this point of time they were allowed to stand۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ It is to tell the other party کہ we respect our leader، اور ہم ان کے لیے موجود ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے عزم میں، ان کی عزت کے لیے، ابھی بھی ہم ان کی عزت کے لیے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دس واز ٹو پٹ دیٹ فیلنگ ان دی اپوزٹ پارٹی that he is a very respected leader۔ دیکھیں نا، آپ سوچ کے دیکھیں 2 منٹ کے لیے کہ ایک ایمیسری آ رہا ہے، this is a time when Muslims have no identity، no entity، no political entity۔ کچھ لوگ ہیں جو مدینہ سے بس آ گئے ہیں عمرہ کرنے، they don't recognize محمد صلی اللہ علیہ وسلم as رسول اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صلح میں یہ لکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ محمد بن عبداللہ۔ تو اب جب وہ سچویشن ہے کہ وہ آلریڈی کچھ نہیں سمجھتے ان لوگوں کو، اب وہ ایمیسری آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سب ادھر ادھر پھر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے ہیں، تو کیا 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 آپ پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہی از ناٹ اے ریسپیکٹڈ ممبر آف یور کمیونٹی اف ہی از اے VIP۔
He is the teacher and the leader of your community. Give him respect. Show respect towards others. उनको दिखाओ कि we are God for him. We respect him. तो जो भी तुम बात करोगे, हम खड़े हैं इनकी क़यादत में, इनकी इज्जत करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. वी आर देयर फॉर हिम, ये बताने के लिए. सो दैट बिकेम अलाउड. ठीक है. तो देर आर सर्टन एरियाज वेर इट इज अलाउड. सो इट्स नॉट सो टोटली ममनू. अगर आप किसी की इज्जत देने के लिए खड़े होना चाहते हैं तो गुनाह नहीं है. ठीक है. हाँ, अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप मेरे लिए खड़े हो जाएं तो फिर गुनाह है. लेकिन आप अगर मेरी इज्जत करने के लिए खुद से खड़े हो रहे हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है. ठीक है. तो ये क्लियर करना था मुझे आपके पास. नंबर 2, इशू ऑफ अल फाल. थियोलॉजिकल इशू अल फाल. किसी को याद है? मैंने पूरा डिटेल में किया था. व्हाट इज अल फाल? अल फाल, द गुड ओमन्स. ठीक है. एक तो होता है बैड ओमन्स. बैड ओमन्स आर नॉट अलाउड इन इस्लाम. दे टेक यू टू शिर्क. क्लियर कर ले माइंड को. बिल्ली गुजरी, ये तीतर उड़ा, मैंने काले कपड़े पहने तो ऐसे हो गया, मैंने ये रंग लगाया तो इसकी वजह से मुझे ये रंग नहीं खलता, ये स्टोन पहना था तो ऐसे हो गया, वो स्टोन मुझे ज्यादा ठंडक देता है. ये सब बेकार बातें हैं. ये सारी चीजें आपको शिर्क में ले जाती हैं, आपका ट्रस्ट उसमें डाल देती हैं और अल्लाह से हटा देती हैं. बट गुड ओमन्स आर अलाउड. मैंने आपको पूरा स्टोरी सुनाई थी कि जब जब सुहेल बिन अम्र आ रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा सहाबा से? अब सुहेल बिन अम्र आ रहा है और सुहेल का नाम सहल से है, आसानी से. तो अब सब कुछ आसान हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. हिज नेम इज ब्रिंगिंग गुड न्यूज टू अस. इट्स अ गुड ओमन बिकॉज हिज नेम इज लाइक दैट. तो आप नाम से, रंग से, पत्थर से गुड ओमन्स निकाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है. बट यू हैव टू, देयर आर 2 कंडीशंस फॉर दैट. डोंट फॉरगेट द कंडीशंस. ये नहीं कि आप हर चीज को गुड ओमन समझ लें. नहीं नहीं नहीं. 2 कंडीशंस हैं इसके लिए भी. पहली कंडीशन ये है कि गुड ओमन पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आपको दिमाग में दे, ऑप्टिमिज्म दे, तो वो गुड ओमन है. कि कोई खुशखबरी आपको मिल रही है, कोई अच्छा मैंने ये ख्वाब देखा, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है. ठीक है. मैं जब येलो पहनती हूँ तो हमेशा मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है. ओके. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन से ओके येलो में रोशनी है या इट ब्रिंग्स ब्राइटनेस, कुछ भी अपनी तरफ से. बट कंडीशन शुड बी ऑप्टिमिज्म, positivity. This is the first condition. Second condition, very important condition is the second condition, that you have to link it to Allah subhanahu wa ta'ala. You can't link it to yourself. अल्लाह ने सुहेल को भेजा है सहल करने हमारे काम को. ठीक है. अल्लाह ने बादल जमा कर दिए हैं. अब दिस इज द साइन ऑफ रहमा कमिंग टू अस. अल्लाह की तरफ उसको आपको मंसूब करना है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है और अब अल्लाह इसमें से हमें कुछ अच्छा देगा. ठीक है. तो आप जब अल्लाह की तरफ करेंगे तो वो कंडीशन ये जरूरी है कि आपकी गुड ओमन्स शुड बी लिंक्ड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इट विल कम थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला's रजा. ठीक है. सो जैसे हम, एंड ऑफ कोर्स द गुड ओमन्स आर फ्रॉम व्हाट यू सी और व्हाट यू हियर. जैसे उन्होंने नाम सुना, सुहेल बिन अमर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा दिस मीन्स दिस. अगर कोई दूर से ड्रम बीट सुनी, आपने सिर्फ सुनी, अभी देखा नहीं है, तो आपने सोचा कुछ खुशखबरी आने वाली है. ठीक है. और कभी कभी ऐसे होता है ना, हम कोई बात करते हैं, उस वक्त अचानक से अजान हो जाती है, तो हम कहते हैं देखो अजान भी हो गई. ऐसे टाइम पे जब हम अच्छी बात कर रहे थे, अच्छी बात जब हम कर रहे थे, तो इसका मतलब अल्लाह ताला इसमें से कुछ अच्छा ही देगा. तो अल्लाह की तरफ मंसूब करना है. ठीक है. फ्रॉम वॉट यू सी और वॉट यू हियर यू कैन टेक आउट गुड ओमन्स, बट लिंक इट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आई होप आई एम क्लियर. नंबर 3, एक दिन मैंने आपको वैसे सरसरी तौर पे तो बताया था,
جب میں صلح حدیبیہ کرا رہی تھی، لیکن آپ کو پھر ریمائنڈ کرتی ہوں کہ کچھ دن تک کافی بارش پڑی. یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا اتنی بارش پڑی کہ سب کیچڑ کیچڑ ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ سینڈ میں تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ مٹی پہ جب پانی پڑتا ہے تو کیچڑ ہو جاتی ہے. تو بہت ہر طرف کیچڑ کیچڑ سی ہو گئی تھی، اور ایک دن تو اتنی بارش پڑی کہ رکے نا. اور ابھی ہم کچھ دن پہلے ہی اس سے گزرے ہیں یہاں پر بھی. ٹھیک ہے کہ ایسی بارش پڑ رہی تھی کہ طوفانی بارش تھی، اور ہم سب نے نوٹ کیا کہ ایسی طوفانی بارش نہیں دیکھی پہلے. اتنی طوفانی بارش تھی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو جب اتنی طوفانی بارش ہوئی تو اب لوگ، ظاہر ہے جو بھی پچھلے اپنے مذہب پہ تھے، اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر رہتا ہے نا ہم لوگوں کے ذہنوں میں، کہ اگر ہم کسی ایک کانسیپٹ یا بلیف پر بڑے ہوئے ہیں تو وہ کانسیپٹ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے اٹھ کر دیکھا ایسی بارش ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ کوئی ستارہ گردش میں ہے. سنا ہے نا یہ ورڈ کتنی بار آپ لوگوں نے، کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے. آج یہ ستارہ گردش میں، ستارے نے بد دعا دے دی ہے، تو اب تو برس کے رہے گا. وہ ستارہ ناراض ہو گیا ہے، ستارہ گردش میں آ گیا ہے، تو اب وہ برسا رہا ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو کسی نے ایسی بات کہہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا، یہ بات میں نے آپ کو تب نہیں بتائی تو اب بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ان کو سب کو بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کل میسج دیا ہے، اللہ ناراض ہے، کہتا ہے کہ بارش میں برساتا ہوں، پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر ایک ستارے کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بدل سکتا ہے، وہ برسا سکتا ہے یا برسات کو روک سکتا ہے. تو ان کا ایمان مجھ میں سے ہٹ کر ستارے میں چلا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ستارہ کچھ کر سکتا ہے، اس کا مطلب وہ ایمان والے ہو کر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ایز اے رب، اور انہوں نے ستارے کو سمجھ لیا کہ اس کے پاس اختیار ہے کچھ ہلچل مچانے کا، گردش کرنے کا، یا جو بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی یہ کیا ہے، اللہ سے توبہ کرو، استغفار مانگو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اس کے اختیار میں ہے، صرف اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. وہ چاہے گا تو بارش ہوگی، وہ چاہے گا تو طوفان آئے گا، ٹورنیڈو آئے گا، ورلڈز آئیں گے سمندر میں، جو بھی وہ چاہے گا. سیلاب آنا ہے تو سیلاب آئے گا، وہ جو چاہے گا وہ آئے گا. کسی ستارے کا اس میں کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے. اس سے اگین آئی ریپیٹ کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سٹون پہننے سے یوں ہو جاتا ہے اور یہ کلر پہننے سے یوں ہو جاتا ہے، اور ایک تو فنگشوئی والے ایک 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 یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے فنگشوئی، وچ از ویری اسٹرینج. ٹھیک ہے. میں گئی ہوں کچھ لوگوں کے گھر میں جو اس کو بلیو کرتے ہیں مسلمان ہو کر، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ گملہ کیونکہ کسی نے ہلا دیا تھا، اس وجہ سے گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا. بعد میں پتہ چلا یہ گملے کی وجہ سے تھا. وہ گملہ جو تھا وہ، اس کا پھول شوڈ بی فیسنگ دس سائڈ، وہ فیسنگ دس سائڈ ہو گیا تھا، تو گھر میں ہنگامے چل رہے تھے. اب ہم نے گملے کو واپس یوں کر دیا ہے تو اب ٹھیک ہو گیا سب کچھ. سبحان اللہ. گملے کو پھیر رہے ہیں، فریمز کو بدل رہے ہیں، صوفے کے اس کو بدل رہے ہیں پوزیشن کو، لیمپ کی پوزیشن کو بدل رہے ہیں، دس شوڈ فیس دیٹ، دیٹ شوڈ فیس ہیا. یہ ہے فنگ شوئی کہ ادھر سے ادھر کچھ ہوگا تو آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. سو ویئر از یور ایمان؟ ویئر از یور ٹرسٹ ان اللہ؟ دیٹ مینس اللہ ہیز گیون اتھارٹی ٹو آل دیز تھنگز اراؤنڈ اس ٹو میک اس chaotic؟ نہیں. دس از واٹ اسٹار کلر اسٹونز، اور اسی لیے سن سائنس جو اسٹارز کے لیے بلیو کرتے ہیں کہ میں لیو ہوں، تم ورگو ہو، تم لبرا ہو، تم فلانا ہو، تمہارا ستارہ گردش میں، کل تم فلاں سے ملو گی، اب تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تمہارا کچھ کھونے والا ہے، تمہیں کچھ ملنے والا ہے. یہ سب بکواس ہے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ریمبر یہ سب شرک میں جاتا ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے کچھ لوگ ہیں جو اٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ بتائے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں. تو ان کا بلیف مجھ میں سے ہٹ گیا. they have rejected me. These are the words Allah says to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم conveyed to the صحابہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لوگوں نے مجھے کل رات کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک ستارے کو ایکسپٹ کر لیا اور بلیف اس میں ڈال دیا. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ٹھیک ہے. سو اینڈ اسپیشلی وین یو say it without meaning, then it's still a minor shirk. If you say it without meaning کہ لگتا ہے یہ کلر سوٹ نہیں کرتا مجھے, یہ even this is a minor shirk. تو اگر آپ بلیو کر کے کرو تو وہ تو پھر میجر شرک ہو جاتا ہے, کیونکہ then it is shirk. Okay, number 4 of theological benefits or blessings. تبرک. ٹھیک ہے. What is تبرک؟ تبرک کہتے ہیں اس چیز کو جس سے ہم اللہ کی برکت کماتے ہیں, اللہ سے برکت یا بلیسنگز کماتے ہیں, اس چیز کو کہتے ہیں تبرک. That's why آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ, مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے لیکن بچپن کی باتیں ہیں کچھ, آف کورس یہاں آنے کے بعد تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں ہوئیں, لیکن بچپن میں ہم کسی کسی کے گھر جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی ختم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تھا, وہ سب خیر اٹس آل بدعت, تو وہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ نیاز دیتے تھے تبرک کہہ کر. وہ کہتے تھے یہ آپ کا تبرک ہے, یہ آپ کا تبرک ہے. دیٹ مینس وی ہیو ٹو ڈیرائیو بلیسنگ فرام دیٹ بیکاز اس پر انہوں نے کچھ پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن دیٹس ناٹ اٹ. ابھی میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں یہاں میں کس چیز کو تبرک بول رہی ہوں, جو صلح حدیبیہ میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرایا گیا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی, وہ جیسے جیسے وضو کرتے تھے اور لوگ کھڑے رہتے تھے ان کے نیچے, کونی کے نیچے پانی لینے, ان کے کلی کا پانی لینے, اور وہ اپنے اوپر لگاتے تھے, پیتے تھے, منہ پہ لگاتے تھے, سر پہ لگاتے تھے. یہ تبرک تھا ان کے لیے. دس ول برنگ بلیسنگ فار them. ان کا وضو کا پانی, ان کا اسپٹ. ٹھیک ہے. اور ان کا اگر کہیں بال گر جائے تو بال کو لے کے چومتے تھے, اس کو دل سے لگاتے تھے. ٹھیک ہے. تو when صحابہ were deriving blessings from all these things, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا. اگر غلط ہوتا تو وہ کہتے کہ اس میں کوئی تبرک نہیں ہے, why are you people behaving like this. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا, کرنے دیا, کیونکہ اس میں تھا تبرک. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلائیوا بھی کہیں ڈال دیا اس میں برکت آ جاتی تھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صرف تیر کو نکال کر پانی میں ڈال دیا اس کنویں میں جو حدیبیہ میں تھا, تو ساروں نے پانی پیا اور 20 دن تک پانی پیا, جبکہ اس میں پانی تھا ہی نہیں, اور پانی ابل ابل کر آ رہا تھا, اور جب وہ نکلے ہیں حدیبیہ سے تب تک وہ کنویں میں پانی بھرا ہوا تھا, صرف ایک تیر کے ڈالنے سے ان کے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بلیسنگ دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا, لیکن پوچھا ضرور کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو. مسکرا کے پوچھا, یہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ میرا وضو, اور میں تھوکتا ہوں, کلی کرتا ہوں, تو تم لوگ وہ پانی بھی لے لیتے ہو, کیوں کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا یہ تبرک ہے ہمارے لیے, ہم اس میں سے تبرک لے رہے ہیں, اس میں سے ہم بلیسنگز برکت لے رہے ہیں, آپ کے اندر کی جو برکت ہے وہ ہم کو چاہیے. تو اس پہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو اور تم برکت کے گریڈی ہو, ٹھیک ہے, لالچی ہو, جو بھی, یو وانٹ دا برکہ, اوکے, یو آر ایگر ٹو گیٹ دا برکہ فرام دیز سورسز. ٹھیک ہے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 چیزیں یاد رکھو. ہمیشہ ٹروتھفل رہو, سچ پہ قائم رہو, حق پہ قائم رہو. ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا, اور ہمیشہ حق اور سچ بات کرنا. دوسرا, جب تمہیں کوئی امانت دے تو اس کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرنا. امانت
کا بہت لحاظ کرنا. اور ہم امانتوں میں صرف سامان کی امانت سمجھتے ہیں، پیسوں کی امانت سمجھتے ہیں، لفظوں کی امانت نہیں سمجھتے. اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. پیسہ، مال، امانت ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ نے میرے پاس کچھ چھوڑ دیا یا رکھوا دیا تو وہ آپ کی امانت ہے. اگر آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ امانت ہے تو وہ امانت ہے. اگر میں کسی کو بتا رہی ہوں تو میں خیانت کر رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ کہی کہ سچ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا، اور سچ بولنا، حق بولنا ہمیشہ. اور امانتوں کا خیال رکھنا، خیانت کبھی نہ ہونے دینا. اور تیسری چیز، اپنے نیبرز کا خیال رکھنا، ان کو اریٹیٹ مت کرنا. بس تم اگر یہ تین چیز کرو گے تو تمہیں بہت بلیسنگز ملیں گی. besides the blessing that you are earning from my spit over my wudu پانی، اور جو بھی اس سے زیادہ اگر میں نہ رہا تو کیسے بلیسنگ ملے گی؟ بھائی ہم سب کو کیسے بلیسنگ ملے گی؟ ان کو تو مل گئی فرام دا واٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو کیا ہم نے وہ بلیسنگ کھو دی؟ تو انہوں نے وہ راستہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں صحیح میں بلیسنگ کمانی ہے تو یہ تین چیزوں کا خیال رکھو تو تمہیں بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی ملتی رہے گی. ففتھ پوائنٹ آف تھیولوجیکل ایشوز. اب ففتھ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ تھیولوجیکلی. دس از دا ایشو آف قدر. یہ قدر کے بارے میں ہے اور قدر شر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تھیولوجیکل پوائنٹ ہے جو حدیبیہ سے ہمیں ملتی ہے اباؤٹ قدر. اب آن دا سرفیس آپ دیکھ رہے ہیں صلح حدیبیہ کو، آپ نے، ہم نے ڈسکس کیا پورا. ہم سب جانتے ہیں کتنی ان ریزنیبل صلح تھی اینڈ ہاؤ ہیومیلیٹنگ. یعنی ہم کوئی قابل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم اسے ریٹرن کر دیں، اور ان کے پاس کوئی جائے وہ رکھ لیں. الٹا سیدھا سب کچھ. ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مانیں گے، صرف محمد بن عبداللہ مانیں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اس سال تو ڈیفینیٹلی تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، پھر تم نیکسٹ ایئر آؤ عمرہ کرنے، اور اس میں بھی ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے شہر. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیسز. سب کچھ بہت ذلت والی باتیں تھیں، ذلیل کرنے والی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، ہیومیلیٹ کرنے والے باتیں. تو سرفیس پہ کیا لگ رہا تھا؟ ہم ہیومیلیٹ ہو گئے. کیوس نظر آ رہا ہے سرفیس پر، برائی، بدنامی، ذلت، پریشانی، ٹوٹ رہے ہیں ہم، بکھر رہے ہیں، سب کچھ بگڑ گیا، سب کچھ لٹ گیا، ایسے لگ رہا ہے نا آن دا سرفیس. ٹھیک ہے. واٹ یو ہیو ٹو سی از، ٹھیک ہے، جو ڈیزاسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، یو مسٹ نو دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اگر تم اسے اپنے لیے برا سمجھو گے تو تمہارے ساتھ برا ہی ہوگا. اگر تم اس کو سمجھو گے کہ یہ اللہ میرے لیے کچھ بہتر کر رہا ہے، اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا، سرفیس پہ سب غلط نظر آ رہا ہے، سرفیس پہ مجھے کوئی چیز فیوریبل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اب اللہ کر رہا ہے تو کچھ بھلا ہوگا نا، اس میں کوئی حکمت ہوگی اللہ کی جو مجھے نظر نہیں آ رہی، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کیا حکمت ہے اللہ کی. تو بی ٹرسٹنگ ٹورڈز اللہ. حسن ظن باللہ بہت ضروری ہے. آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں اور سوچیں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی ریزن سے نہیں ہو رہا ہے. کسی کا کوئی کام نہیں بن رہا، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا، کسی کو جاب نہیں مل رہا، کسی کا بزنس نہیں اٹھ رہا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کسی کی شادی نہیں سروائیو کر پا رہی، کسی کے بچے نہیں سنبھل پا رہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اٹس فرام اللہ. اور اگر تم پریشان ہو رہے ہو، اس کا مطلب تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے، تمہارا ایمان اور توکل کمزور ہے. اگر تم نشچنت ہو، بے فکر ہو اور صبر سے ہو، سکون میں ہو، that's your توکل، that's your ایمان. اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا. اللہ نے ایسے ایسے وقتوں پر مسلمانوں کو فتح دی ہے اور ایسی ایسی جگہ پہنچا دیا صرف اس لیے کہ انہوں نے توکل کی.
تو یہ ضروری ہے کہ جو ایشو آف قدر ہے اس کو سمجھیں. یہاں پر دیکھیں پیپل لائک عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کلوز کمپینین تھے، ان پہ جان دیتے تھے، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوئے اور ان کو کوشچن کر دیا. ان کا بس نہیں چلتا کہ اسے نہیں مانتے. اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے تو یہ تک لکھا کہ انہوں نے تو یہ تک لکھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تو ہرگز نہیں مانتا، میں ہرگز نہیں مانتا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں مجبوری سے مانا، دل سے نہیں، مجبوری سے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہارٹ انٹو اٹ. مجبوری سے نہیں، مجبوری سے نہیں. پٹ یور ہارٹ انٹو اٹ، کنٹینٹ یور سیلف. دیر از سم خیر ان اٹ. بلیو ان دیٹ خیر، بلیو اٹ. ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ ٹرسٹ کرنا کہ اللہ کا پلان از دا بیسٹ پلان. اس کو پتا ہے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، چھوڑ دو اس پر اور پھر بے فکر ہو جاؤ. اگر فکر ابھی بھی ہے تو آپ کے ایمان کو ٹھیک کرو. ٹھیک ہے. 6 پوائنٹ. نیور ایور ایور assume that you know better than قرآن and سننا. کوئی چیز آپ کی قرآن میں آپ نے پڑھی. There are people, I have been giving درس for 30 years now, ماشاء اللہ، اللہم بارک فی. ان 30 سالوں میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا. تو ایک وقت میں کہیں دے رہی تھی ٹاک، تو ایک بڑی عمر کی خاتون جو ریلیجسلی کافی اویئر تھیں، اس کے باوجود وہ میرے ساتھ ان کا وہ اگری اور ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھیں کہ انہیریٹنس لا کے بارے میں، کہ یہ کیا لا ہے کہ اگر بیٹا گزر گیا تو بہو اور بچوں کو کچھ ہیریٹنس نہیں ملے گی. یہ کیا بات ہے؟ تب تو بیوی کو تو بیوہ ہو گئی، اس کو زیادہ ضرورت ہے. اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو ہٹا دیا انہیریٹنس سے. تو اگر کل کو باپ گزرے گا تو پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے ان سے یہی سوال کیا، آر یو کوشچننگ اللہ؟ آر یو کوشچننگ قرآن؟ بیکاز آئی کانٹ آنسر دیٹ، بیکاز آئی کانٹ کوشچن. I have to just accept it because there is something Allah knows better. You and me cannot decide what's better. He knows what's better. If he has stipulated this, there has to be a reason for it. And you and me don't have to always know every reason. Do you know why it rained at this month in Dubai when it actually doesn't rain at this time? You know the reason? I know the reason? No. Some things happen, we don't know the reasons, and we don't understand, and sometimes we don't accept it. Like for instance, انہوں نے یہ بھی کسی نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی پیٹھ پوری جھکی ہوئی ہے، شی از بیرلی الائیو، مگر ان کا بیٹا گزر جاتا ہے ان کے سامنے، اینڈ شی اسٹل الائیو. اب وہ ایک ہی بیٹا تھا جو ان کی لک آفٹر کرتا تھا. اب وہ اماں کی کوئی لک آفٹر کرنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ اتنی بوڑھی ہے کہ وہ رو رو کر یہی کہتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں اٹھا لیا، میرے بیٹے کو کیوں لے لیا، اس کی تو لائف تھی، ابھی اس کے بیوی بچے ہیں، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، وہ کیسے سروائیو کریں گی؟ ایک ہی کمانے والا تھا جو ہم سب کو دیکھ رہا تھا، تو نے اس کو ہی اٹھا لیا. 5 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے میرا، میں اتنی بوڑھی ہوں، مجھے اٹھا لیتا، میری تو کوئی ضرورت بھی نہیں، میں ویسے ہی بوجھ ہوں ان سب پر، یہ تو مجھے ویسے ہی دیکھنا نہیں چاہتے. اللہ کی کیا حکمت ہے؟ یو اینڈ می ڈونٹ ڈیسائڈ دیٹ. کسی کا بچہ گزر جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہوا. وائی دیر آر سچ اولڈ پیپل لائنگ ان دا ہاسپٹل half dead on ventilators, they are alive, and you have taken somebody else's life. You and me don't decide that. We have to accept it, that there is some wisdom behind why people are in and why people are out, why they are alive and why they are dead.
Why someone is going before someone. Okay? And this is what you have to understand. Never assume that you know better than Quran and Sunnah. Again, the moment you do that, you are doing kufr, because you are rejecting Quran's ayah because you think better, you know better. No. This is where you have to understand. कुरान और सुन्नत में जो लिखा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अच्छा लगे बुरा लगे, तभी तुम्हारा ईमान पक्का है, और नहीं तो तुम्हारे ईमान में कोई झोल है, उसको दुरुस्त करो. सो नेवर से एवर दैट आई थिंक. The moment you start saying, I think this is not right, who are you to think? Who gave you the authority to think over and above Quran's, statement, or Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's statement? So what you think, keep it to yourself, because you do not have the authority to part with your thinking to others as a ruling or as a statement. There is a statement by the Rabb, by the Malik of this kainat. That's enough for us. And we have to accept it, although it doesn't agree with us. Still, we have to accept it. Okay? Your opinion definitely doesn't matter. So don't give your opinions. Okay? Seventh point is very interesting point. Okay? It may start a bit of a thinking process. Don't. Ye bhi bata do. Please don't go into a lot of thinking process. There is no need. Just a moment. I think it's on. Sorry. So don't go into too much of thinking process. This is to educate you and bring awareness to you, so that कभी आपके सामने कल कोई ऐसी बात करे तो आप ये नहीं कहें कि इतने सालों से हम दर शवार से लेक्चर्स सुन रहे हैं पर उन्होंने तो कभी ये बात नहीं बताई. तो इस वजह से आई एम ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है? बट कीप इट इन माइंड. देयर इज नो नीड टू डिस्कस दिस पॉइंट विद एनीबडी. आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, इनफ रिसर्च नहीं है, इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं. बट दिस इज जस्ट फॉर योर अवेयरनेस. ठीक है? सो दैट यू नो if things come up, you can identify where it's coming from, and you can know, you should know how to deal with it, how to handle it. ठीक है? Okay, let me come to that. Fourth Hijri. ठीक है? This is the last point, the seventh point of theological points में से. ठीक है? Fourth Hijri है. Okay. Okay. एक ह्यूज कंट्रोवर्सी सामने आती है. ये बहुत स्ट्रेंज कंट्रोवर्सी है. ठीक है? दिस इज इरप्टेड इन अंदलुस, स्पेन. ठीक है? अब आपको पता है अंदलुस में हमारे कितने स्कॉलर्स हैं जो अंदलुस से ताल्लुक रखते हैं. ठीक है? तो अंदलुस में इफ यू गो टू स्पेन एंड स्पेशली टू अंदलुस, it's a treasure of history you will find there, just like in Turkey, so is in Spain. स्पेन तो कितने अरसे मुसलमानों के, not only there were scholars coming out of Spain. ठीक है? Okay. Now the huge controversy in Andalus that came up was, did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam know how to read and write? The controversy came when a scholar from Andalus declared and claimed that he did know how to read and write. And who was he? बहुत ग्रेट स्कॉलर था अपने टाइम का. उसका नाम था अबुल वलीद अलबाजी. अबुल वलीद अलबाजी अंदलूसियन था, इमाम मालिक का स्टूडेंट था. मैं आपको सारा कुछ पहले उसके बारे में समझाती हूँ. अबुल वलीद अलबाजी अंदलूसियन स्कॉलर था, फकीह था. ठीक है? एंड इमाम मालिक इब्न अनस का स्टूडेंट था. तो ही वॉज फ्रॉम द मालिकी फिक्र. ठीक है? राइटर था, ऑथर था, और उसने 9 किताबें लिखी थी. 9 किताबें भी लिखी थी. ठीक है? ही वॉज अ फकीह. और he
knew the sciences of jurisprudence, اور he was a scholar. چلو یہاں تک تو آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. 2 کتابیں ان 9 کتابوں میں سے اس نے اپنے بیٹوں کے لیے لکھی تھی، ہاؤ ٹو ڈو پیرنٹنگ، جسٹ ٹو ٹیچ دا سنز ہاؤ ٹو ڈو گڈ پیرنٹنگ. ہی روٹ 2 books فار دیم، وہ بھی دیور آف اے مارک، ٹھیک ہے. تو ہی واز somebody ویری فیمس accepted scholar. اس نے کلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے لیٹرڈ پروفٹ، اور ان کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. بات بڑھ گئی. جو باقی لوگ، نبی امی قرآن میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نبی امی ہو، یعنی ان لیٹرڈ پروفٹ. میں نے تمہارے پاس ایک ان لیٹرڈ پروفٹ بھیجا ہے میرے کلام کے ساتھ، یعنی کہ دس از اے میریکل بیکاز ہی از این ان لیٹرڈ پروفٹ. تو جب قرآن یہ کہتا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ لیٹرڈ ہے، تو یو آر ریجیکٹنگ قرآن. یہ وہی والی بات ہے، یو کان ریجیکٹ قرآن، تو تم کافر ہو. اور ان کے اوپر تکفیر کا کیس ہوا، یعنی کافر ہونے کا کیس کر دیا ان سارے لوگوں نے، ٹھیک ہے. اب اندلس میں یہ کیس بڑھ گیا، اور یہ کیس اتنا بڑھ گیا کہ ابو الولید الباجی کو کورٹ کیس میں لایا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو کورٹ میں لایا گیا، ان کا کیس ہو گیا نا ان کے اوپر، کیونکہ یہ سب لوگوں نے تو کہا یہ کافر ہے، اتنا بڑا کفر کر رہا ہے ہمارے نبی کے اوپر. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لیٹرڈ تھے جبکہ وہ ان لیٹرڈ تھے. قرآن سے تو ہی از ریجیکٹنگ قرآن، تو ہی از اے کافر، کیونکہ اینی تھنگ یو ریجیکٹ فرام قرآن یو آر اے کافر، ٹھیک ہے. اب اس نے تو یہ اتنی بڑی بات ریجیکٹ کر رہا ہے جو ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ ہی از این ان لیٹرڈ پروفٹ. اس کو لایا گیا. اب جب وہ کیس اتنا بڑھ گیا کہ جو سلطان آف اندلس تھا اس کو بھی انوالومنٹ ہوئی، اور ان کو جا کے شکایت کی گئی کہ تمہارا اسکالر جسے تم مانتے ہو اسکالر ہے اس جگہ کا، وہ اتنی بڑی تکفیر کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے قرآن کے ساتھ، اور ریجیکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ورڈ کو، اور کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں. تو اس کے اوپر کیس ہوگا، اینڈ اٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو جو بھی ہے نا سزا دے سکو، کیونکہ سلطان ول جسٹ آرڈر، اوکے سر قلم، کفر کیا اس نے، جو بھی سزا دینی ہے اس وقت کی. خیر، تو بہرحال اب سب جمع ہو گئے سلطان کے پیلس میں. اب سارا کچھ سین سنیے. یہ کٹہرے میں کھڑا ہے کون؟ یہ بہت بڑا اسکالر ابو الولید الباجی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ سارے وہ لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں اس کی بات کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ریسرچسٹ ہے، یہ امام مالک کا سٹوڈنٹ ہے، یہ ایسے بات نہیں کرے گا، اس کے پاس کچھ ایویڈنس ہوگا، اس نے کچھ سوچ کے بولا ہوگا. جو لوگ اس کو بلیو کرتے تھے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے اور ان کو کفر کا الزام دے رہی ہے. اب ان سے کہا گیا، سلطان نے کھولا کیس، دا کورٹ واز اوپن بائی سلطان. سب سے پہلے سلطان نے اس سے سوال یہی کیا کہ تم قرآن کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہو؟ تم پر اتنا بڑا تکفیر کا کیس کھڑا کر دیا ہے ان لوگوں نے، because you are doing kufr with Quran. Why are you rejecting Quran? You are a scholar, you are a learned man. تم کیوں قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، میرے پاس میرے دعوے کا ایویڈنس ہے، اور میں آپ کے اس کورٹ میں آج اپنے ایویڈنس پیش کروں گا. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ مجھے پوچھ لیں، سوال کر لیں، میں اپنے دلیل بتاؤں گا. پھر آپ کو صحیح لگے نہیں لگے تو آپ اس حساب سے میرا کیس خارج کرنا یا سزا دینا جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. تو تو اس کو پوچھا گیا کہ اچھا بتاؤ تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، صحیح بخاری کی حدیث، ایکچولی صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، 2 حدیثیں ہیں. میں نے آپ کو ایک سنائی تھی،
اس کو کمپائل کر کے، لیکن میں آپ کو ریزن بھی بعد میں بتاؤں گی کہ کیوں، سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ. اوکے، تھوڑا بی وتھ می، بے وتھ می ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ، کیونکہ پہلے میں اس کا کیس بتاؤں گی، پھر میں اس کا آپ کو حل بتاؤں گی، ہاؤ ٹو ٹیک دس. لیکن پہلے ایکسپلین کر دوں کہ وہ کیا ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کی ایکسپلینیشن تو سنیں نا. اب سوال آپ کے ذہنوں میں بہت سارے آئیں گے، ہولڈ اٹ، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کو ریکنسائل کریں. ایک حدیث تھی صحیح بخاری میں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب سہیل بن عمر نے کہا کہ میں محمد کو رسول اللہ نہیں مانتا، اگر میں رسول اللہ مان لیتا تو ہم تم پہ جنگی کیوں کرتے، اتنی بڑی بڑی جنگیں تم پہ کر دی، تم رسول ہوتے تو ہم مان رہے ہوتے تو پھر یہ جنگ کیوں ہوتی اور آج ہم صلح کیوں کر رہے ہوتے. ہم تو مانتے ہی نہیں، اس لیے لکھو محمد بن عبداللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مٹاؤ، رسول اللہ مٹا کر وہاں بن عبداللہ لکھ دو. علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں کر سکتا، میں رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا. He was sensitive about it. He had a lot of respect. He didn't want to cancel Rasul Allah with his own hands. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مجھے دو اسکرول، اور وہ اسکرول لیا، وہ جو بھی شیٹ تھی جس پہ وہ لکھ رہے تھے صلح صلح، انہوں نے وہ لیا، اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس کا بتا رہی ہوں. انہوں نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے، اور انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. ٹھیک ہے، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کینسل کر کے خود اس پر ابن عبداللہ لکھا. تو دس واز ہز ایویڈنس، سو دے ہیڈ ٹو لیٹ گو. ٹھیک ہے، ہی ہیڈ دس ایویڈنس. سو ہی سیڈ بیکاز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تو انہوں نے پھر اپنا نام خود کیسے لکھا؟ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اسکرول لے کر کینسل کر کے اس کے اوپر ابن عبداللہ لکھا تھا. تو ہی could write. Okay. So then they said okay. قرآن میں جو لکھا ہے یہ تو تم نے حدیث سنا دی، تو تم نے تو قرآن کو بھی ریجیکٹ کیا نا. تم نے کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک نبی الامی بھیجا ہے، ایک ان لیٹرڈ پروفٹ بھیجا ہے، تو تم نے اس کو ریجیکٹ کیا نا. تم کہتے ہو کہ نہیں وہ امی تھا، وہ لیٹرڈ تھا، تو اس کو کیسے ریکنسائل کرو گے؟ ایکسپلین کرو. اس نے کہا ہاں بالکل ایکسپلین کر سکتا ہوں میں. کب آیا یہ آیت؟ کب آئی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی. جب ان پر نبوت آئی، پہلا لفظ ان کو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھ. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. پھر کہا پڑھ، پھر کہا پڑھ، پھر سکویز کیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس وقت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل کی اور اس کے بعد جب وحی آتی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان جو بھیجا، I sent, past tense. He was unlettered. He was unlettered. ٹھیک ہے، تو جب نبوت آئی تو he was unlettered. ہر انسان، میں اور آپ، تھوڑا سا اس کو مائنڈ کو براڈ کر کے 2 منٹ کے لیے سوچیں. جب کوئی نئی نئی ہم زبان سیکھتے ہیں نا، سب سے پہلے اس زبان میں ہم کہتے ہیں ہم کو اپنا نام لکھنا سکھا دو. I can write my name in Japanese. I can write my name in Arabic, in Urdu. I can write my name in Tamil. سب سے پہلے جو لینگویج میں نے سیکھی، سب سے پہلے میرا دل چاہتا تھا کہ پہلے مجھے اس میں اپنا نام لکھنا آ جائے. پورا کچھ لکھنا نہیں آتا تھا مجھے، اور کچھ نہیں لکھ سکتی. ہندی میں، تامل میں، جاپنیز میں اپنا نام لکھ سکتی ہوں. That doesn't mean I know the language. That doesn't mean I can read and write that language. Just knows, you should know that I can sign in it and I can write my name. Also, if you remember to look into our countries, let's say, جو بھی ہے، ہماری کنٹریز ہوں یا عرب کنٹریز ہو یا جہاں بھی ہو، جب کوئی لیگل ڈاکیومنٹس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا، ہم لکھے پڑھے نہیں ہیں، ہم انگوٹھا چاپ ہیں، پھر بھی سائن کرنا سکھا دیتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی.
کہ اپنا نام کیسے لکھنا ہے. تمہارا نام محمد ہے، ایسے کر کے ایسے لکھ لو. تو وہ اس کو کاپی کر کر کے سیکھ لیتا ہے. واٹس اے بگ ڈیل ٹو رائٹ یور اون نیم؟ از اٹ اے بگ ڈیل؟ یو ڈونٹ ہیو ٹو لرن دا ہول لینگویج فار دیٹ. اپنا نام لکھنا ہے تو وہ جسٹ اسمال پیس آف آرٹ. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اٹ از پاسبل that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم may have written and may knew only how to write his own name. ٹھیک ہے. He may have learned from one of the Sahaba or whatever. ٹھیک ہے، possible ہے. We can give it a possibility because it's there صحیح حدیث. اینڈ قرآن کے تھرو ابو الولید الباجی نے یوں سمجھایا کہ نبی امی تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، بٹ اللہ ڈز ناٹ say that to the end. In the beginning he was نبی امی. It doesn't say he will remain a نبی امی. تو it is possible that he learnt later on how to read and write. پھر اس کو کہا گیا کہ مگر قرآن میں ایک اور جگہ ایک آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ تم پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی تمہیں لکھنا آتا تھا، نہ تم نے کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا. سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا تک مینشنڈ ہے. دیٹ یو نیور روٹ اینی تھنگ فرام یور رائٹ ہینڈ. دو چیزیں اس میں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں اینڈ وہ لیفٹی ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کو کوشش کریں کہ رائٹ ہینڈ بنایا جائے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے ہی لکھنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تک کہتا ہے. اس کو بھی اس نے اسی زمرے میں ڈالا ابو الولید نے، کہ ہاں صحیح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، انہوں نے اس سے پہلے کبھی سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھا ہی نہیں تھا. صحیح تو بات ہے، میں نے کب ریجیکٹ کیا؟ لیکن یہ تو نہیں لکھا کہ اس کے بعد بھی تم نے کبھی سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھا. صرف یہ لکھا ہے کہ جب تم پر نبوت آئی تو تم نے کبھی اس سے پہلے نہ لکھا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا. پر یہ تو نہیں لکھا کہیں بھی کہ اس کے بعد تم کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے نہ لکھ پاؤ گے. تو when it is not given it can be accepted. So they had to accept that also. ٹھیک ہے. اینڈ he explained کہ قرآن میں ہے that you were not able to read or write. were تم نہیں لکھ اور پڑھ سکتے تھے. تھے ہے نہیں لکھا ہوا. So he kept saying, look at the words, look at the meanings. It says کہ تھے تم بغیر پڑھے لکھے. It doesn't say you'll remain like that. So this is all before revelation. یہ جو آیتیں تھیں before the revelation began and the learnings began for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سے پہلے کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. So the case was dismissed and he was released. ٹھیک ہے. اینڈ بیسکلی اس میں دو لیسنز ہیں ہمارے لیے. نمبر 1، کبھی کسی کو کافر نہ کہیں. اگر وہ کوئی چیز کو ریجیکٹ بھی کر رہا ہے نا، یو اینڈ می ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو کال اینی بڈی کافر. بہت احتیاط رکھیں. ہم بہت جلدی لوگوں کے اوپر کافر کا لقب ڈال دیتے ہیں. ذرا سا کسی نے مسٹیک کیا تم تو کافر ہو، او فلانا تو کافر ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں، او تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کافر ہے. کلمہ پڑھتا ہے، ارے وہ تو فلانے مذہب سے ہے، وہ بھی کافر ہے کیونکہ وہ فلانے فرقے سے ہے. ٹھیک ہے. وہ سیدھے اسلام کے والے راستے پہ نہیں ہے، وہ کسی اور برانچ کو فالو کر رہا ہے، یا وہ کوئی صوفی ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ڈمکا ہے، تو وہ کافر ہے. وی ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو کال اینی بڈی کافر. لیٹ دا اتھارٹیز ڈیسائڈ. اقادی ڈیسائڈس، وہ اللہ ڈیسائڈ. چھوڑ دو، یہ ججمنٹ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے اس کے لیے جب ان لوگوں نے یہ فتویٰ نکالا کہ یہ کافر ہے، اس کو لایا گیا کٹہرے میں کھڑا کیا اور پھر ریلیز بھی کر دیا گیا کہ ہی از ناٹ کافر. ہی از ایکسپٹنگ قرآن، ہی از ناٹ ریجیکٹنگ قرآن. ہی از آلسو ایکسپٹنگ دا حدیث وچ یو ڈنٹ ایکسپٹ اور یو ڈنٹ سی اٹ کلیئرلی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ وی لے پیپل، ہم سب لے مین ہیں، ہم سب عام لوگ ہیں. عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کافر کا فتویٰ شائع کر دیں. ٹھیک ہے.
ایک چیز یہ، لیٹ دا علماء جج پیپل. ٹھیک ہے، لیٹ قاضی جج پیپل، کورٹس ہیں اب تو. لیٹ دا کیس گو اینڈ گو تھرو دا پروسیس. آپ اور میں نہیں اس کو دعویٰ کریں کہ یہ کافر ہے اور وہ کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس از ون تھنگ. اور میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ وین پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، ٹھیک ہے، they can still write their names. So it is possible that he learned to write his name from one of the Sahabis who were learning to read and write. ٹھیک ہے، it is very possible. And secondly, how to reconcile the two ahadith. یہ بھی possibility ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی نے جب ریفیوز کیا اس کو کاٹنے کے لیے، تو انہوں نے اسکرول لے کر کسی سے کہا کہ اس کو کاٹ کے یہ لکھ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو. اور اسی لیے صحیح بخاری میں ہے کہ پھر انہوں نے لکھ دیا. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمپل. اگر میں آپ سے کہوں کہ شیخ محمد نے دبئی میں بہت اچھی سڑکیں بنائی ہیں، تو کیا شیخ محمد اترے تھے سڑک بنانے کے لیے؟ بٹ وی سے دیٹ شیخ محمد نے بہت اچھی طریقے سے یہ پوری وار کو زبردست طریقے سے appreciable the way they handled. Sheikh Mohammed handled this whole situation. You think he was at the firing squad? He was in the fire front? Nahin. It was his command and people did it for him because he's the leader. Right? شیخ محمد نے دبئی کو بہت اچھا بنا دیا، اکانومک ہب بنا دیا ہے، ترقی دے دیے. تو صرف اکیلے انہوں نے کیا ہے یا ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا ہے؟ تو جب کوئی لیڈر کوئی کمانڈ دیتا ہے اور بندے اس کمانڈ کو فالو کرتے ہیں، کہا یہی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے کہا کہ یہ لکھ دو، تو یہی کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ کر اپنا نام لکھ دیا. تو دس از the possibilities on both sides. Okay, but we all believe Nabi was an Ummi Nabi because Quran said so. This is Abul Walid al-Baji's claim. We leave it to him. ہمیں یہی belief ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was unlettered. To the end, he never claimed to be a lettered prophet himself. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپاتے نہیں تھے، ہر چیز اپنے صحابہ سے شیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات تو وہ چھپا ہی نہیں سکتے تھے، اور آخری وقت تک ان پر وحی آ رہی تھی. تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے آپ سب کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. ایکسکیوز می، somebody is asking a question. Never heard of this before. Where can we find reference about this scholar? Oh yeah, you can find it on Google. ابو الولید الباجی اندلوسین اسکالر، اس کے بارے میں بہت کچھ ہے، آپ کو آرام سے مل جائے گا گوگل پہ، آپ چیک کر لیجئے. تبھی میں نے آپ کو نام پورا دے دیا. اچھا، ناؤ وی کم ٹو دا فک بینیفٹس. تو یہ 7 بینیفٹس تھے تھیولوجیکل بینیفٹس. ناؤ لیٹس کوئکلی ڈو دا فک بینیفٹس آلسو آف Sulh Hudaybiyah and conclude Sulh Hudaybiyah today, because next week, inshallah, we are going to open our new chapter with Khaybar. Inshallah. I'm looking forward to that also. Okay. Number 1, permissibility to engage in a peace treaty with evil enemies. Can any enemy be more evil, more worse than Quraysh? Why? بیکاز قریش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، ان کو مارنے کی تدبیریں کرتے تھے. کبھی بولڈر گرا رہے ہیں ان کے اوپر، کبھی طریقے سوچ رہے ہیں کہ کیسے انہیں ختم کر دیں، کسی طرح ان کو مار دیں. کوئی اس سے برا ایول ہو سکتا ہے، ورس انیمی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مارنا چاہتا ہو؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو ہم تو جنرل مسلمز ہیں، کوئی ایسے خاص مسلمان نہیں ہیں ہم. نہ ہماری کنٹریز کوئی ایسی خاص مسلمان کنٹریز ہیں، چاہے ہم کتنا بھی شریعت کو اپنا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، ہم کوئی اتنے پہنچے ہوئے مسلمان نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کریے، کوئی کمپیریزن ہے؟ صحابہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمپیریزن ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی؟ ان کو کوئی مارنا چاہ رہا تھا ڈائریکٹلی،
اس سے بڑھ کر کوئی ایول تھا نہیں. اس ایول اینمی کے ساتھ بھی صلح کی گئی. تو فقہ ایشو یہ ہے کہ ورسٹ اینمی کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اور اگر صلح کرنی ہے تو میکسیمم پیریڈ آف صلح کین بی 10 years، کیونکہ انہوں نے 10 years صلح حدیبیہ میں کی تھی. اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 10 years. تو اٹ کین بی 2 years، 3 years، 4 years، 5 years اور 10 years. اور اس 10، اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ تو پھر دریشوار جو بتا رہی ہیں اس کا مطلب ہم 10 سال تک پیس ٹریٹی کریں گے، اس کے بعد لڑائی کرنی پڑے گی ان کے ساتھ. نہیں، 10 years can be renewed to another 10 years, then another 10 years. Go on forever. ٹھیک ہے، پیس قائم رکھو. We want peace treaties. With the worst enemies for us, we want peace treaty. اور اس کو 10 سال کے لیے کر دو کہ بھائی 10 سال تو لاک ہو گئے، پھر اس کو رینیو کریں گے بات چیت کر کے، پھر دوبارہ سے 10 سال کر سکتے ہیں. تو یہ پرمیسیبلٹی ہو گئی ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے، اوکے، نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ ولگیرٹی، فاؤل لینگویج، گالی گلوچ، گندی زبان، گندے کلمات، فلتی کلمات اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند، اور اسلام میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اس کے باوجود جب ایسے موقع پر ایمیسری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح بات کی اور کہا کہ کیا یہ لوگ تمہیں بچائیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم لڑائی کرو گے تو یہ تمہیں بچائیں گے؟ ہیں کون؟ کہاں سے آئے؟ کون سی ٹرائب سے آئے؟ وہ تمہیں کیوں بچائیں گے؟ تمہارے ٹرائب والے تھوڑی ہیں. دے آر ناٹ یورس اینڈ یو آر ناٹ دیئرس. وہ تمہیں کیوں بچائیں گے؟ وہ تو پہلے بھاگ جائیں گے. تمہارا کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق تو بالکل تیش میں آ گئے، ریج میں آ گئے، اور انہوں نے اتنی بری گالی دی جس کو میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن آئی ہیو ٹولڈ یو پیپل کہ انہوں نے کیا لفظ بولے. اتنے برے الفاظ میں انہوں نے ان کو کہا کہ گو اینڈ وٹ ایور. انگلش میں بولنا اتنا برا نہیں شاید لگے گا مجھے، کیونکہ میں اردو میں تو بول ہی نہیں سکتی، لیکن گو اینڈ لک یور گاڈز وٹ ایور تھنگ. اوکے، اٹس دیٹ بیڈ. اٹس فلتی اینڈ ولگر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے نہیں کہا ابو بکر تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کتنی بری بات تم نے کر دی میرے سامنے. کچھ نہیں کہا. وہ سن کر ایمیسری نے بھی کیا کہا، مجھ پر تمہارے احسان نہ ہوتے تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا، لیکن کیونکہ مجھ پر تمہارے احسان ہے، سمجھ لو میں نے آج تمہارا احسان اتار دیا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دیا. آئی ایم لیٹنگ اٹ گو، ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو، آئی وڈ ہیو گیون یو اے ٹائٹ آنسر. تو ایسے موقع پر کبھی کبھی کوئی ایسا موقع ہو، and obviously it's not something I'm encouraging or explaining. I'm just telling you the fiqh issue as given by the scholars. کہ even though vulgarity and filthy language is absolutely obscene language, okay, is not acceptable in Islam. اس کے باوجود some circumstances the allowance is given depending on what the situation is. Okay. Number 3. فقہ ایشو نکلتی ہے یہاں سے کہ اگر کوئی حج اور عمرے کے لیے نکلا ہے اور سپوزنگ کوئی وجہ سے وہ رستے میں رک گیا ہے، نہیں جا پایا، سپوزنگ گاڑی خراب ہو گئی اور وہ کہیں اٹک گیا، یا بیمار پڑ گیا اور نہیں جا پایا، یا ایسا کوئی بھی پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنا عمرہ اور حج کمپلیٹ نہیں کر سکا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں اس کو پینک نہیں کرنا چاہیے، اس کو ذبح کر دینا چاہیے اپنا اینیمل، اور حجامت کر کے احرام سے باہر آ کے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے. پھر جب وہ کر سکے دوبارہ سے آ کر عمرہ اور حج کر لے. ٹھیک ہے، بیکاز دس از واٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ ڈیڈ. فورتھ، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اوکے، ناؤ دس اسٹوری آئی ڈنٹ ٹیل یو بیکاز آئی کیپٹ اٹ کہ فقہ ایشو میں آپ کو سمجھا دوں گی، اس لیے اس وقت نہیں
ایڈ کیا تھا اس کو، کیونکہ پھر وہ اس وقت ضرورت نہیں تھی اس کی، اب ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک صحابی تھے کعب بن اترا. کعب بن اترا کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ حدیبیہ میں اتنا عرصہ رکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی تھا اس وقت کے جو حالات تھے، ڈیزرٹ میں آپ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، جو بھی تھا، ان کو بہت ایک سیویئر پرابلم ہو گئی تھی جوؤں کی. اور ان کا سارا سر جوؤں سے بھر گیا تھا. اتنی جوئیں تھیں ان کے سر میں کہ ان کو خون نکلتا تھا سر سے. اتنی جوئیں تھیں کہ گرتی تھیں. استغفر اللہ. تو ان کا حال بہت خراب تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کعب بن اترا کو بلایا اور کہا کہ تمہیں یہ کب سے ہے یہ تکلیف؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ہے کچھ عرصے سے، پر میں انتظار میں تھا کہ ہم جب جائیں گے عمرہ کرنے تو میں تب حجامت کرا لوں گا، اور اب تو میں احرام میں ہوں. بہت سر کھجاتا ہے، جوئیں ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا نا جب تک کہ میں جا کر عمرہ نہ کروں. اب یہ تب کی بات ہے جب ابھی صلح نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تو یہ انتظار میں ہے عمرہ پہ جانے کے لیے. یہ تب کی بات ہے، یہ ان 20 دنوں کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کہا تم جا کر حجامت کر لو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں احرام میں ہوں، میں حجامت کیسے کروں گا؟ انہوں نے کہا تم حجامت کر لو کیونکہ یہ تمہاری صحت کا سوال ہے. اتنی جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، تم سو نہیں سک رہے ہو، کھا نہیں سک رہے ہو، تم اس کو حجامت کر کے اپنے جوؤں کو پہلے دور کر لو. اور حجامت کیونکہ کرنی پڑے گی صحت کی وجہ سے، تو تم اس کے لیے ایک دم دے دینا، فدیہ دے دینا. تو give one slaughter as a penalty for breaking some you know clause of ihram. ٹھیک ہے؟ تو تم حجامت کر لو کیونکہ جوؤں کا پرابلم ہے، اور ایک دم دے دینا اس کے لیے. بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو ود دا جوئیں in order to wait to go for عمرہ and then get it cut. by then تمہاری طبیعت کا کیا ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا، خون جا رہا ہے تمہارے سر سے، تو کرا لو. تو ایسے میں اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہو جس کو کوئی ایسی پرابلم آ جائے. اب میں آپ کو ایک جنرل پرابلم بتاتی ہوں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. اینڈ اٹس گڈ ٹو ڈسکس دیز پرابلمس بیکاز لوگوں کو نہیں پتا کس سے جا کے ڈسکس کریں. آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یو نو دے گو تھرو انکانٹیننس. انکانٹیننس کیا ہوتا ہے کہ جب پیشاب آپ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ رک رہا ہے لیکن وہ ڈرپ کر جاتا ہے، یا جب تک آپ باتھ روم پہنچیں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو کہتے ہیں انکانٹیننس. ایک بیماری ہے جب آپ کے پیلوک بونز ویک ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے پیشاب کو روک نہیں پاتے، تو کچھ نہ کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں. آج کل تو ہم اس زمانے میں ہیں، اس زمانے کی بات پتہ نہیں وہ لوگ بیچارے کیا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کرتے ہوں گے، وہ کپڑا یوز کرتے تھے. مگر آج کل ایڈلٹ پیمپرز آتے ہیں. تو دیر آر مین، آف کورس عورتوں کے لیے تو آسانی ہے کہ ایون اف دے کین ویئر پیمپرز اور پیڈز اور واٹ ایور دے کین ڈو اٹ، کیونکہ عورتوں کے لیے تو سب کچھ کورڈ ہوتا ہے نا، تو وہ تو یہ سب کر سکتی ہیں. لیکن مردوں کے لیے ان کو تو کوئی بھی سٹچ کی چیز پہننا منع ہے، احرام میں ہے اور ان کو انکانٹیننس ہے. کیا کریں بیچارے؟ تو ان کو الاؤ کیا کہ آپ پیمپر باندھ لیں، پہن لیں، کیونکہ آپ کا پرابلم ہے، ایک ہیلتھ ایشو ہے. اس پیمپر کو باندھنے کی وجہ سے آپ ایک دم دے دینا. پینلٹی تو ادا کرنی پڑے گی کیونکہ یو آر بریکنگ ون کلوز آف احرام. تو تم پہن لو مگر پھر تم جا کر ایک دم دے دینا کیونکہ یو ہیو بروکن ون کنڈیشن آف احرام. تو یو بریک ون کنڈیشن، یو گیو ون دم فار دیٹ. ٹھیک ہے؟ تو ایک بکرا سلاٹر کر لو، پینلٹی دے دو، بیکاز کفارہ دینا پڑے گا، لیکن چھوٹ ہے. تو اللہ ہیز میڈ اٹ ایزی بیکاز آف کعب بن اترا. ایون دیٹ پروویژن از گیون ٹو اس کہ اگر آپ کی ہیلتھ کی کوئی پرابلم ہے، جیسے فار انسٹنس کوئی جل گیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جل گیا ہے تو وہ کچھ جسم میں پلاسٹر باندھ رہا ہے، اس کے اوپر اس کو پجامہ بھی پہننا پڑے گا کیونکہ اس کا پیر جل گیا ہے، اس کو کور کرنا ہے یا موزے پہننا ہے، تو کرے گا، پر وہ ایک دم دے گا کفارہ. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ دیٹ از کلیئر ناؤ فار ایوری بڈی. تو فدیہ
اور کفارہ دینا پڑے گا if there is a medical issue, if it's a health issue or any such issue which is compelling. ٹھیک ہے. نمبر 5, you can take help of a mushrik in sensitive matters like scouting. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کو بھیجا تھا، ابو بشر جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا. آف کورس دیر از اے بٹ آف اے کنٹروورسی. کوئی کہتا ہے کہ اس نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، اور کوئی کہتا ہے نہیں وہ مسلمان ہوا نہیں تھا تب تک، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا تھا، عزت کرتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد لی اور کہا کہ تم جا کے اسکاؤٹنگ کر کے آؤ، جا کے دیکھ کر آؤ کہ انیمی کیمپس میں کیا چل رہا ہے، یا اور بیکاز وہ مسلمان نہیں تھا اس پہ کوئی شک نہیں کرے گا، اس لیے اسی کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور جا کے پتہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا ان کو پتہ ہے ہم آ گئے ہیں، وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کیا پلانز ہیں، تم مجھے آ کے بتا. تو ابو بشر واز ڈوئنگ اسپائنگ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی 2-3 ایسے لوگ ہیں سیرہ میں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپائنگ کرائی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور ان پر شک ہونا کم تھا، شک ہونے کا چانس کم تھا. تو آپ سروسز لے سکتے ہیں آف اے مشرک اف یو ٹرسٹ دیم. دیر از نو ہارم ان دیٹ. یہ ایک فقہ ایشو ہے. نمبر 6, permissibility of accepting a treaty even if it feels against you, as long as it does not contradict the essence of the treaty. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. Essence of the treaty is peace. Remember that. یہ صلح ہے، صلح حدیبیہ صلح ہے. So it's a peace treaty. ٹھیک ہے. اب اس میں لکھا تھا اگر کوئی آدمی مکے سے مدینہ آیا تو آپ اس کو وہاں رکنے کو نہیں کہیں گے، یعنی آپ اسے وہاں نہیں روکیں گے، آپ اس کو شیلٹر نہیں دیں گے اور آپ اس کو نہیں بچائیں گے، آپ اسے واپس بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایوری مین دیٹ کمز آؤٹ آف مکہ ٹورڈز مدینہ لکھا تھا. مین لکھا تھا، وومن نہیں لکھا تھا. So you can go by the words. It's not contradicting the essence of the treaty. آپ پیس ٹریٹی نہیں توڑ رہے. اس میں لکھا تھا مرد، حالانکہ ہم جب یہ کہتے ہیں any man who comes to this country, that means men, women, everybody. But because اس میں صرف مین لکھا تھا، اس لیے دیکھیں اب آج کل جب کوئی ٹریٹیز بناتا ہے یا کوئی بھی لائر ایک لا کی کوئی شیٹ نکالتا ہے تو اس میں ہمیشہ مین وومن بار بار لکھتا ہے، کیونکہ بیکاز اٹ واز ٹیکن دیٹ وے ان حدیبیہ. آپ نے مین لکھا تھا، اس لیے جب ویمن کیم ہی سیڈ یو ڈیڈ ناٹ رائٹ اے ویمن شوڈ بی ریٹرن بیک سو دے ول اسٹے ہیئر. And that's how some women came and they lived in Medina. They were not returned because it was not there in the part of the treaty, and he didn't break the treaty. The essence of the treaty is peace. He said they will do nothing. They're just women. And you did not write women. You said man. So man nahi, hum man ko nahi rakhenge. So this is one. ٹھیک ہے. 7th point is کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم according to the treaty was not supposed to or compelled to or forced to or obliged to send back the people who came from Makkah. He was only not supposed to hold them back. He is not personally asked to send them back. تم انہیں ہولڈ نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا میں تو ہولڈ نہیں کر رہا. تو ان کے لوگ آ کر انہیں لے جاتے تھے. مکہ سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا ہے فلاں فلاں آیا ہے، ہم اس کو لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابو جندل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں تم انہیں ہولڈ بیک نہیں کر سکتے، ہم آئے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا لے جاؤ، نہیں روکا. لیکن ابو بصیر کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے نا. ابو بصیر کا قصہ اگر آپ بھول گئے تو تھوڑا سا پھر ریوائنڈ کریں اور سوچیں کہ کیا ہوا تھا. ریممبر ابو جندل اینڈ ابو بصیر finally got together and made a little union there outside
مکہ اینڈ مدینہ سمویئر ان بٹوین، اور انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنا لی تھی جو پھر ایک گروپ بڑھتا گیا. ٹھیک ہے. تو جتنے لوگ ایسے تھے جو بھاگ کر آ رہے تھے اور وہ مدینہ نہیں جا سکتے تھے اور مکہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے، وہ ابو بصیر اور ابو جندل کو جوائن کر لیتے تھے. تو ابو بصیر کا کیا چکر تھا؟ ابو جندل کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جس حالت میں آیا اس کو واپس بھیجا گیا، اور جو کچھ بھی ہوا پھر وہ واپس سے اس نے اپنے آپ کو فرار کیا، اور وہ پھر جا کر یہ ایک جگہ بس گیا. جب ابو بصیر سے وہ ملا تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، تم مجھے جوائن کر لو، اور اس طرح وہ لوگوں کو جوائن کرتے گئے دونوں مل کر. ٹھیک ہے. مگر ابو بصیر کا قصہ کیا تھا؟ جب وہ مکہ سے مدینہ آیا اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ رول پاس ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، خبریں ادھر ادھر جانے میں ٹائم لگتا تھا، اور وہ رستے میں تھا، اس کو نہیں پتا تھا. جب وہ پہنچا تب تک یہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. اور ابو بصیر کو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیسے پہنچے، تمہیں آنے کیسے دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آئی فوٹ ود them. انہوں نے مجھے پکڑا تھا، پر میں نے ان کو ٹرک کیا اور میں بھاگ آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا، بیکاز ہی از ناٹ سپوز ٹو ہولڈ ہم بیک. ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دا ٹریٹی ایون اف نو بڈی از واچنگ ہم. دیکھیں ان کی کانشیسنس. انہوں نے کہا ہوا میں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ بھی نہیں رہے، ہوا میں کہہ رہے ہیں جیسے کہ تھرڈ پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ابو بصیر بھی کیا سولجر ہے، زبردست سولجر ہے، بس کاش اس کو کوئی بچانے والا ہوتا. اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں تمہیں بچا نہیں سکتا، but remember you are a soldier and you are a class of a soldier. You have to find a helper. I can't help you. ابو بصیر سمجھ گیا، اور جب وہ مدینہ سے واپس گیا اس کو ابو جندل مل گیا، and then they made a team out of it. So just saying what a good soldier Abu Basir is, you know, if only somebody could help him. ہوا میں بات کی اور اس کو میسج مل گیا، بٹ ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا تم رک جاؤ یا میں تمہیں مدد نہیں کر سکتا یا تم بھاگ جاؤ، ادروائز تمہیں آ کے لے جائیں گے وہ لوگ، میں تمہیں روک نہیں سکتا، میں نہیں تمہیں ہیلپ کر سکتا. ٹھیک ہے. 8th پوائنٹ. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہمارے پاس تو اتنی بارشیں بھی ہو رہی تھیں لیکن اس پر ابھی تک اس کو اپلائی نہیں کیا گیا ہے، پر میں آپ کو سناتی ہوں یہ قصہ کہ جب حدیبیہ میں بہت زیادہ بارش پڑی تھی، جب میں نے آپ کو اس کا ذکر تھیولوجیکل پوائنٹ میں اور سیرہ کی پوائنٹ میں بتایا کہ ایک دن آف کورس بارش تو کچھ دنوں سے پڑ رہی تھی جیسے یہاں بھی پڑ رہی تھی، پھر ایک دن بہت موسلا دھار بارش پڑی، اتنی زیادہ بارش پڑی کہ there was no way anybody could come out of the tent. بہت بارش پڑی اور پانی پانی سب جگہ ہو گیا. تو ایسے میں نماز کے وقت کیا کریں؟ سب بھیگیں گے نا، جو جو ٹینٹ سے نکل کر جائے گا اس ٹینٹ میں جہاں نماز پڑھنی ہے تو سب بھیگ جائیں گے. تو مغرب اور عشاء کے اس دن کے لیے مغرب اور عشاء کی اذان کو بدلا گیا. کیسے؟ آپ کو پتا ہے اذان میں ہم اذان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. اس کو بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان میں کہو صلو بیوتکم انسٹیڈ آف سینگ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ خیر کی طرف. کہا صلو بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو مغرب اور عشاء دونوں کی اذانوں میں یہ تھا، اور لوگوں نے نمازیں اپنے ٹینٹ میں ادا کری. اور جب بھی اس طرح کی بارش ہو، جب لوگوں کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو، تو اذان میں یہ تبدیلی آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اینڈ دے ڈونٹ فیل کمپیلڈ ٹو گو ٹو دا مسجد ان بیڈ کنڈیشن، دے کین پرے ان دیئر ہومس. ٹھیک ہے. Ninth point and the last point of fiqh is
प्लीज इसको भी टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना. I'm explaining it, but don't take it for granted, please. Okay, I have to take care of how I tell you that if you sleep by mistake at Fajr and you miss the Fajr, that does not mean you miss the Fajr. You get up and you pray Fajr as soon as you wake up. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार फजर की नमाज मिस की है, और दोनों बार माइंड यू ड्यूरिंग जिहाद, व्हेन ही वाज इन अ वॉर सिचुएशन. तो मेरे और आपके लिए तो सुकून से सोने वाली सिचुएशन में कोई, ऑनेस्टली कोई एक्सक्यूज नहीं है. लेकिन क्योंकि उनके साथ जिंदगी में 2 बार हुआ, और दोनों बार ऐसे वक्त हुआ जब वो इतनी इनॉर्मस जंग के बीच में थे और वो थक के सोए थे और उनसे फजर की नमाज मिस हुई, उन्होंने उठकर फौरन कहा अजान दो और नमाज कायम करो, और बाकायदा जमात के साथ नमाज हुई है आफ्टर द फजर टाइम. तो नमाज मिस नहीं करो. जो नमाज अगर आपकी नींद में आपको लगता है कि वक्त से निकल गई है, उसको उस वक्त उठकर पूरी नमाज पूरी की पूरी पढ़ो, ताकि आपकी नमाज अदा हो जाए. क्योंकि आप बाय मिस्टेक सोते रह गए, या कोई आपको बीमारी ने सुला दिया, या आपका अलार्म नहीं बजा, या कोई जेन्युइन ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपकी फजर की सलाह मिस हो जाए, तो उठकर उसको प्लीज़ अदा करो. डोंट टेक इट फॉर टेक इट इजी के इट्स ओके, अब मैं फजर तो मिस हो गई. नहीं नहीं, मिस नहीं हुई है, उठो और उठ के पढ़ लो अपनी फजर. डोंट मिस योर फजर. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सलाह ऑफ द डे. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी कंक्लूड all the lessons from Sulh Hudaybiyah, the Sira lessons, the theological lessons, and the fiqh lessons. Allah subhanahu wa ta'ala हमें इन सारे lessons को समझने की और इनको हमारे लिए टोटली अंदर तक पहुंचाने की तौफीक दे, और इस पर अमल करने की तौफीक दे, और ऐसे आमाल जो अल्लाह को राज़ी करें और जो अल्लाह को पसंद हों, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए. अल्लाह ताला हमारी इस जिद्दोजहद को कबूल करे कि हमने इतनी सारी बातें सीखी समझी. आप लोगों का जुड़ना, मेरा आप लोगों के पास ये सबक लाना, अल्लाह इन सारी मेहनतों को, इन जिद्दोजहद को कबूल करे, और अल्लाह इसके बदले हमें दुनिया और आखिरत में खैर अता करे, और दुनिया के और आखिरत की शर से बचा के रखे. अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक अता करे. आमीन. वाखिरु दावाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउन अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तवाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन व बारिक व सल्लम अलैहि. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.